میرے عزیز میری جان، ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محفل میں کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو وہ اپنے اوپر لے کے ناراض ہوتے ہیں کہ مین القادری بھری محفل میں ہمیں دکھی کرتا ہے۔ واللہ میں یہ بات خانقاہ میں کہہ رہا ہوں، کسی سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں حرام اور غیبت سمجھتا ہوں۔ ہاں، اس لیے کہ منبر رسول کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہاں، جب کسی اہل ایمان کو ٹارگٹ کر کے آپ گفتگو کریں تو آپ تقریر نہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، اور ہمارے مذہب میں غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ نعرہ تکبیر! ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور ہمارے مذہب میں قوم کو بانٹنا، قوم کو توڑنا، قوم میں فتنہ پیدا کرنا، خنزیر کھانے، شراب پینے، زنا کرنے سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ قوم کو اور لوگوں کو توڑنا ہے۔ اس لیے صوفیہ توڑنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا کر۔ حضرت سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے مرید سے کہا تھا، اختصار سے کہہ رہا ہوں، پوری روایت نہیں پڑھتا، بابا ہمیں کینچی لا کر تحفے میں نہ دیا کرو، سوئی دھاگا لا کے دیا کرو، کیونکہ ہم صوفی لوگ ہیں، کینچی ایک کو دو کرتی ہے، سوئی دھاگا دو کو ایک کر دے۔ اللہ 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 اللہ۔ لیکن پھر کہتا ہوں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں بھی ایک کرنا چاہتے ہیں جو ہماری جنس سے نہیں، ہم جنسوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں، ہم اجنبیوں کو ایک نہیں کرنا چاہتے۔ اجنبیوں کے لیے تو ہمارا وہی معاملہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت۔ کیا بات ہے یار خانقاہ کا پیغام ہے، لیکن بات عرض کر رہا تھا، سیدی یاسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ مجھے مرید کرنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جسے اجازت نہیں ہو، جو صاحب اجازت نہ ہو، وہ طریقت میں مرید کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ امیر القادری کے کہنے پہ شک ہو سکتا ہے نا، لیکن ان کے پیر کہہ رہے ہیں مرید کر لو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو طریقت کے اصول کے مطابق ظاہری طور پہ اجازتیں ملتی ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نسبت اویسیہ نصیب ہوتی ہے، اور جنہیں نسبت اویسیہ نصیب ہوتی ہے پھر ان کو ظاہری طور پر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے اجازت یافتہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر حضرت یاسین مرشد کہہ رہے ہیں کہ مخدوم شہباز مجھے مرید کر لو، تو پتا چلا تجھے ظاہری میں کسی امتی نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو، سب سے بڑا مرشد محمد رسول اللہ تو تجھے اجازت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص مجدد زمانہ، عرص صاحب ابو حنیفہ، عرص ثانی ابو حنیفہ، نعرہ حیدری۔ لیکن وہ مخدوم شہباز تھے، علم ظاہر میں بھی بے مثال تھے، علم باطن میں بھی بے مثال تھے، لیکن وہاں تو وہ صوفی تھے، صوفی بزرگ تھے۔ ان سے انہوں نے قید لگا دیا، اچھا ٹھیک ہے، روحانیت اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، مرتبے اپنی جگہ، اسی پر بیعت ایک دوسرے کو کر لیں گے۔ عمر جس کی زیادہ ہوگی وہ پیر بن جائے گا، عمر جس کی کم ہوگی وہ مرید بن جائے گا۔ اور اس شرط کے آگے حضرت سیدی عاجز تو ہو گئے، لیکن مرید کر لیا، مگر مرید کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا، میں نے کم عمری کی شرط پر تمہیں مرید کر لیا ہے، لیکن میرے گھر کا بچہ جس کا مرید ہوگا اس کا نام مخدوم شہباز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مجدد اعظم۔ پیر جس کے اپنے بچوں کو مرید کروا لے، وہ کون سی ہستی ہے؟ اسی کو حضرت مخدوم شہباز کہا جاتا ہے۔ اب آپ کا تھوڑا سا تجدیدی کارنامہ پیش کروں آپ کے سامنے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ بھائی بیٹھے نہیں، بیٹھنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے،
جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں وہاں بیٹھنے کے کہنے میں صرف شور ہوگا. بیٹھنے کی ایک چیز ہے, جب وہاں جگہ نہیں تو بیٹھیں گے آپ کیسے؟ تھوڑی دیر کھڑے رہنے اس لیے کہ سب میاں لوگ بڑے بزرگ لوگ ہیں, یہ بیٹھنے والوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. حالانکہ ان بزرگوں کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن میں آپ کے غم میں برابر کا غم نہیں بلکہ آپ کی خوشیوں میں برابر کا شریک. اس لیے کہ نبی کی محفل میں کھڑا ہونا یہ کوئی غم نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات. یہاں کھڑے رہو گے 50,000 سال کا وہ دن ہے, وہاں کھڑے رہنے سے انشاءاللہ محفوظ ہو جاؤ. لیکن اب سب نے نہیں کھڑے رہنا, جن کو جگہ ہے وہ بیٹھی رہے. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ. صلو علیہ وسلم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. چلیں میں بات کو مختصر کر کے سمیٹ لیتا ہوں, اس لیے کہ محفل بہت جو ہے وہ شباب پر آگے. میں نے پہلی عرض کیا محفل جب شباب پر آ جائے تو عنوان ختم ہو جانا چاہیے. میں ختم کر رہا ہوں بات کو, لیکن آپ توجہ فرمائیں میری طرف. توجہ کریں گے تو بولوں گا, ورنہ ایسا نہیں. اس لیے کہ میں مخدوم شہباز کا ذکر پڑھ رہا ہوں. شہباز, آپ کسے سمجھتے شہباز ہیں؟ شہباز میرے مرشد غوث پاک نے اپنے آپ کو کہا تھا, میں ولایت کی دنیا کا شہباز ہوں. ہاں, اور قادری ہو کر میں مخدوم محمد کو بھی شہباز کہہ رہا ہوں. حالانکہ میں بہت کٹر اور متعصب قسم کا قادری ہوں. جو القابات غوث پاک کے لیے کہے جاتے ہیں, میں کس کے لیے نہیں کہتا, میرا دل اندر سے جلتا ہے. ہاں, اگر کوئی کسی بزرگ کو محبوب سبحانی کہتے تو میں کہتا ہوں کہ کچھ دوسرا ڈھونڈ لئیے, میرے مرشد کا لقب ہے, انہی کے سر زیب دیتا ہے. ہاں, اگر آپ کو برا لگتا ہے تو معاف کریں, لیکن ہر آدمی اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کے بارے میں ایسی غیرت کرے. ایک بات کہتا ہوں, جس میں مرشد کے لیے غیرت نہ ہو وہ بے غیرت کبھی کوئی مرتبہ نہیں پا سکتا. ہاں, تو بات میں عرض کر رہا ہوں, میرے مرشد نے کہا انا البازی واشہب, میں ولایت کی دنیا کا شہباز ہوں, لیکن میں حضرت محمد شہباز کو بھی شہباز مانتا ہوں. اور کیوں مانتا ہوں؟ اپنی وجہ سے نہیں, ان سادات کی وجہ سے نہیں, غوث پاک کے کہنے پر ہی میں نے مانا کہ وہ بھی شہباز ہیں اور یہ بھی شہباز ہیں. شہباز مطلب پرندوں میں جو باز ہوتا ہے نا, باز جس کو ایگل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ تفصیلات ہے اس میں یاد رکھنا, شہباز جو پرندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ چیل اڑ سکتی ہے, نہ کوے اڑ سکتے ہیں, نہ چڑیا اڑ سکتی ہے. وہ ایک ہی کوالٹی ہے جو اکیلا اڑتا ہے, اس کے برابر کوئی نہیں اڑ سکتا. وہ گھونسلے میں نہیں رہتا, وہ کھلی چٹانوں پہ رہتا ہے, وہ کسی کا شکار کیا ہوا بچہ کچا نہیں کھاتا, وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے. وہ کبھی مردار پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرتا, اس کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے, اس کی طرح پرندوں میں کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بارش کا موسم سن کر, بارش کا موسم دیکھ کر, توجہ کریں, بارش کا موسم سن کر, بارش کا موسم دیکھ کر سارے پرندے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں, اور یہ ہواؤں میں اڑ کے کہتا ہے موسم آ تاکہ میں تیرے ساتھ انجوائے کر لوں. موسم بدلنے کے لیے ہوتا ہے, شہباز نہیں بدلتا. توجہ ہے, یہ ولایت کی دنیا کا شہباز ہے. ایک بغداد میں سو رہا ہے, ایک بھاگلپور میں سو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہباز لامکانی, فیضان شہباز محمد. یہ شہباز کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا یہی بات ہے, جس پیر کو ماننی ہوتی ہے اس کی بھی ماننی ہوتی ہے. میں نے انہیں کیوں شہباز مانا؟ وجہ یہ ہوئی کہ ایک شخص بیان کر رہا ہے کہ میں حضرت شہباز محمد سے مرید ہونا چاہتا ہوں. بہت بار کا مرید کر لو کرتے نہیں. ایک دن قدم پکڑ کر میں اپنے الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس روایت کو. میری باتوں کو کتاب پر من نون پر رکھنے کی کوشش نہیں کرنا. میں لوگوں کو کہتا ہوں کتاب اور خطاب میں جب تک فرق نہ ہو اس وقت تک ہماری پبلک سمجھ نہیں سکتی. تو اس لیے لکھنے والے مصنفین کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کر یہ بات پیش کر رہا ہوں. مرید
کرتے ہی قدم پکڑ کے بیٹھے کر لے مرید. تو کیا دیکھا ہے نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے. اب وہ نورانی شکل میں کیا شکل دوں, ان کو کیا الفاظ میں بیان کروں. صرف میرے امام اہل سنت کے مصروں میں یوں کہتا ہوں. وہ نورانی شکل کیا تھی, تو کہا جس بہت خوبصورت لب و لہجے میں انہوں نے شکل غوث اعظم کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. وہ نورانی شکل کیا تھی, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. اسی پردے میں آپ کو مخدوم شہباز سمجھ میں آ جائیں گے. اختصار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ غلامی اس لیے کر رہا ہوں کہ سبق سن کر مرشد خوش ہو جائیں. میں چلا جاؤں یہاں سے, میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. توجہ کریں, وہ آنے والا کون تھا, کیسا تھا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پائے تصدق میرے دولہ تیرا. اور بتاؤں آنے والا کیسا تھا, تو میرے لیے سے آواز آ رہی ہے. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. تو پہلی کا لقب واصل ہے یا غوث. اس کی تشریح نہیں کرتا, خطیب اعظم موجود ہو اور میں تشریح کروں نا مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا, یہ کہہ دیا گیا غوث پاک آپ وہ شان والے ہیں کہ آپ کے گھر کا بچہ بھی ولی کامل ہوا کرتا ہے. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. تو پہلی کا لقب واصل ہے یا غوث. ایک مقام پہ کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. تیرا قطرہ یم سائل, یم سائل اس کو کہتے ہیں ایسا قطرہ جس سے سمندر بھی بھیک مانگ رہا ہے. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہے, تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی, الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی. نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث, نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث. اور ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجھ بلند فاضل ہے یا غوث. مطلب کون آیا, نبی کے تنے بے سایہ کا سایہ, سید الاولیاء, قطب الاقطاب, غوث الاقواس, شیخ المشائخ, سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. وہ آئے, آتا دیکھا. مطلب مرشد شہباز جس کو مرید کرنے کا انکار کر دیں, توجہ کریں, مخدوم شہباز جس کو مرید کرنے کا انکار کر دیں اور وہ قدم میں بیٹھ جائیں, اس پر بھی یہ عنایت ہوتی ہے کہ اس کو غوث پاک کا دیدار جگتی آنکھوں سے کرا دیا جاتا ہے. توجہ تو کریں, مرید نہیں کیا یہ حال ہے, مرید نہیں کیا یہ حال ہے, مرید نہیں کیا یہ حال ہے. جن کو کیا ہوگا کیا کیا دکھایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, عرس سلطان العارفین, فیضان برہان العاشقین. مخدوم شہباز کھڑے ہو گئے, نورانی چہرے والے سے ملاقات کی, دست بوسی کی, گلے ملے, جو بھی ہونا تھا ہوا. اتنی عزت کرتے مخدوم شہباز کو دیکھا تو جب جانے والا جانے لگا تو پوچھا کون تھے, کہ یہ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے, یہ تو غوث پاک تھے. دوڑا, دوڑ کے قدم سے لگتا, حضور آپ سے مرید ہونا چاہتا تھا, آپ کا دور نہیں پایا. تو مخدوم شہباز سے کہتا مرید نہیں کرتے, مرید نہیں کرتے, ان سے کہتا مرید نہیں کرتے. آپ کا دور نہیں پایا تو ان سے کہتا مرید نہیں کرتے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا, آپ نے فرمایا جا شہباز سے مرید ہو جا. اس نے عرض کیا حضور مرید نہیں کرتے, آج میں آپ کا جلوہ دیکھ رہا ہوں. تو اس وقت میرے غوث نے جو فرمایا, کیا تو مجھے اور شہباز کو الگ الگ سمجھتا ہے؟ شہباز اور ہم تو ایک ہی ہیں. مقام غوثیت میں اتنے فنا ہیں کہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ
वाह وہ ہیں. تو میں بات جو تجدیدی کارنامے پہ کر رہا تھا وہ یہ سمیٹتے ہوئے کہ مجدد جو ہوگا حالات کے دباؤ میں مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا، بلکہ حضرت خطیب اعظم نے بھی لکھا، جس کو میں خلاصے کے طور پہ پیش کروں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. مغل شہزادوں میں ایک شہزادہ، مغل شہزادوں میں، بس یہ آخری بات پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ حضرات پیچھے کھڑے ہو کے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ گفتگو فرمانے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آپ بھی بولیں میں بھی بولوں، یہ مناظرہ ہوگا، تقریر نہیں ہوگی. اور میں مناظر نہیں ہوں، میں مناظر نہیں ہوں، لیکن سن لیں، آپ بات سن لیں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. آپ بہت محبت والے لوگ ہو، بھاگلپور والے. شاید میں پہلی بار بھاگلپور آیا ہوں، پہلی بار آیا ہوں، آس پاس آگے گیا ہوں لیکن پہلی بار آیا ہوں. مگر تھوڑا سن لیں، میں بات سمیٹتے بیٹھتے ہیں. مغل شہزادوں میں ایک شہزادہ تھا جس کا نام شہزادہ خرم تھا. خرم کا معنی ہوتا ہے خوش، شادماں. اس کا نام ہی باپ نے خرم رکھا تھا. خرم کو غم لاحق ہو گیا، خرم کو غم لاحق ہو گیا. اور جب غم لاحق ہوا، خرم کو غم لاحق ہوا، تو خرم نے سوچا جو لوگ خود غموں میں ڈوبے ہیں وہ میرا غم کیا دور کر سکیں گے. تو اس نے کوئی ایسی چوکھٹ ڈھونڈی جہاں غم نہیں تھا اور وہاں خوف بھی نہیں تھا. اور وہ ذات تھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ذات. لوگ سوچتے ہیں کہ پریشان لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. اہل ظاہر کو یہ غم ہے کہ لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. ارے نادان، کوئی ڈوبنے والا بھی کسی ڈوبنے والے کو آواز دیتا ہے، کوئی ڈوبنے والا بھی کسی ڈوبنے والے کو آواز دیتا ہے. جب تو خود قوم کی آمد پر غمگین ہے تو تو لوگوں کا غم کیا دور کر سکے گا. لوگ غم میں اسی کے پاس آتے ہیں جو غموں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو مال کے غم میں ہو، عزت کے غم میں ہو، جو وقار کے غم میں ہو، جو حسد کے غم میں ڈوبا، لوگ اس کے پاس کیسے آئیں گے. تو توجہ، خرم نے سوچا کہ کسی بے غم کے پاس چلیں. اور اس کو ڈھونڈتے ہوئے جو در نظر آیا وہ کوئی اور در نہیں تھا، وہ یہی بھاگلپور کی سرزمین پر حضرت مولانا شہباز محمد کی خانقاہ نظر آئی. آ کے خرم نے کہا حضور ایک مراد ہے، مراد چاہتا ہوں پوری ہو جائے. توجہ، وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، وہ شہزادہ تھا. اور شہزادہ کس کا؟ جہانگیر کا بیٹا. اور جہانگیر کون؟ جو مزاج کے خلاف کام ہونے پہ بہت سارے علماء مشائخ کو جیل کی ہوا کھلا چکا تھا. یعنی جہانگیر کوئی بہت، آپ یہ نہ سمجھے کہ جہانگیر کوئی رعایت کرنے والا انسان تھا. ہاں اس نے کچھ کیا بھی ہے، لیکن بہرحال اس نے بہتوں کو جیل میں بھی ڈالا. گوالیر کی جیل کی تاریخ گواہ ہے، بڑے دکھ کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں. لیکن بات آپ سے کر رہا ہوں، توجہ کریں. جہانگیر کا بیٹا خرم آتا ہے، کہتا ہے مرشد ایک مراد ہے پوری ہو جاتا. کیا مراد ہے؟ کہا کہ میری امی، خرم کہتا ہے میری امی بیٹے کی موجودگی میں داماد کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے. اب وہ داماد بادشاہ بنے گا تو کیا ہوگا؟ اور نور جہاں اور شاہجہاں کی محبت کتنی، نور جہاں اور جہانگیر کی محبت کتنی مشہور ہے آپ جانتے ہیں. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی نور جہاں اور جہانگیر کی محبت پر، بہت تاریخ ہے. بڑی محبت تھی جہانگیر کو نور جہاں سے. تو ایسی محبت میں جبکہ وہ چھا گئی ہو شوہر پر اور داماد کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے اور بیٹے کو نظر انداز کرنا چاہتی ہے، تو وہ حضرت مخدوم شہباز کے پاس کہتا ہے کہ بادشاہ میں بننا چاہتا ہوں. اب ذرا توجہ کریں آپ، مجدد کا انداز کیا ہوتا ہے، مجدد کا لہجہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جرأت اللہ نے سب کو نہیں دی. اللہ نے یہ جرأت صرف ان کے اندر رکھی ہے یا جن میں حسینی حسنی خون ہے، یا پھر ایسے خون والوں کی چوکھٹ سے جو لوگ وابستہ ہیں. اسی لیے مجدد ہمیشہ آپ کو
یا تو نبی کے خاندان کا فرد ملے گا یا تو پھر کوئی ایسا ملے گا جو کسی آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو گیا. تیسرا کوئی آپ کو مجدد نہیں مل سکتا، ورنہ آپ مجدد کا نام پڑھ دیں، اس کے پیچھے میں نے آل رسول کی جوتی نہ ثابت کر دی تو پھر کہہ دینا. خرم، شہزادہ خرم، شہزادہ خرم کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ بننا ہے. سرکار مخدوم شہباز کہتے ہیں تو بادشاہ بنے گا؟ تو بادشاہ بنے گا؟ جی. تو سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو بادشاہ بنے. یہ بھی آپ کا شوق ہے میرے عزیز، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اس گھر، کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑی دیر دھکا نہ دیں، مہربانی فرمائیں. میں غصے میں نہیں آؤں گا. ہاں آپ میری محبتوں کا، میرے صبر کا امتحان نہ لیں، اگر لینا چاہیں تو لیں، میں غصے میں نہیں آؤں. اس لیے کہ میں سبق سنانے آیا اور جہاں تقریر کرنے جاتا ہوں وہاں بھی مجھے غصہ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، آپ جہاں سے وابستہ ہے نا، میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہوں، اس لیے میں آپ پہ غصے میں آنا نہیں چاہتا. لیکن بات یاد رکھیں، تھوڑا سا لحاظ تو کریں، میرا نہ کریں، بزرگوں کا کریں. تھوڑی دیر سے میں بات سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ کبھی آپ مجھے عنوان پر جو ہے میں پھر کسی جگہ پر ذکر کروں گا، لیکن سکون جہاں ہوگا. لیکن اتنی بات مجھ سے سن لیں آپ. شہزادہ خرم کو مخدوم صاحب فرماتے ہیں تو بادشاہ بنے گا، تو سنت پر عمل نہیں کرتا، رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کرتا ہے، تو بادشاہ بنے گا. تیرا لباس سنت مصطفیٰ سے بھی لمبا ہے. حضور علیہ السلام کا لباس مبارک جس حیت کا تھا، جس مصنون طور پر حضور علیہ السلام نے لباس پہننا قرار دیا ہے، تیرا لباس اس سے کچھ بڑا ہے اور یہ گھمنڈ اور تکبر کی علامت ہے. تو بادشاہ بنے گا. ارے جب بادشاہ لوگ سنتوں کے تاریخ ہوں گے تو رعایا سنتوں پر کیسے عمل کرے گی؟ تو بادشاہ بنے گا. اور اس کے بعد پھر آپ نے کینچی منگوائی اور کینچی منگوا کر کے خادم کو حکم دیا کہ سنت سے جتنا لباس زیادہ ہے وہ کینچی سے کاٹ دیا جائے. اور لباس کو کینچی سے کٹوایا اور کٹوانے کے بعد کہا چونکہ شہزادے کا لباس ہے تو اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ مدرسے کے طلبہ کو دے دیا جائے، مدرسے کے طلبہ اس کی ٹوپی بنا لیں. دو کام ہو جائے گا، بادشاہ کے لباس کی عزت بھی رہ جائے گی، مدرسے کے بچوں کا کام بھی چل جائے گا. اور تیسری بات یہ ہوگی کہ بادشاہ کا لباس، جو شہزادہ ہے اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا. لیکن شہزادہ خرم اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ماتھے پہ شکن نہیں آیا، بلکہ وہ خرم ہی رہا. لیکن یہ بات آگے پڑھنے سے پہلے عرض کروں، آج لوگ ولیوں کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، محلے کے کارپوریٹر کے سامنے حق بات کہنے کی اوقات نہیں رکھتے. ایم ایل اے اور ایم پی سے ملاقات کا اگر اپوائنٹمنٹ مل جائے تو 4 جگہ اچھل کر کے جلسوں میں کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. ارے ان ظالموں کا چہرہ دیکھنے سے بھی دل سیاہ ہوتا ہے. کس تصوف کی، کس خانقاہ کی اور کس دارالعلوم کی اور کس مسند کی ہم بات کرتے ہیں. یہ ہے نائبین رسول، انہیں نائبین رسول ہونے کا حق حاصل ہے. عالم ربانی کا تمغہ انہی کو زیب دیتا ہے ایسے لوگوں کو. وقت کے شہزادے کو اور مستقبل کے بادشاہ کے لباس کو کینچی سے کتروا رہے ہیں. اور یہ جرات اگر کسی میں ہو سکتی ہے تو اسی میں ہو سکتی ہے، یا تو جس میں حسنی حسینی خون ہوگا یا تو فاطمہ کا دودھ ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس سلطان العارفین، عرس برہان العاشقین، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ. اور لوگوں کی بھی جرات کو سلام ہے، سب جرات والوں کو سلام ہے، لیکن سب سے زیادہ جرات اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو علی کے گھرانے کو عطا کیا ہے. یہ بات میں عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں گا، کوئی تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے شہزادے حضرت سید محمد زید، جنہیں ہم زید شہید بھی کہتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے بھائی امام محمد باقر سے کہتے ہیں، بھیا ابا پر ہمارے خاندان پہ بہت
ظلم ہوا. میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں, میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں, میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں. بادشاہ کو لگام دینے والے کوشش نہیں کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ لگام دوں. حضرت امام محمد باقر نے فرمایا بھیا اگر تو سید کے تعارف کے ساتھ جائے گا تو تیرا حشر بہت برا ہوگا, کیونکہ لوگ اہل بیت سے بہت جلتے ہیں. اس وقت ماحول بڑا خراب ہے, خرافاتی ماحول ہے. سادات سے جلنے کا معاملہ آج کا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے. اللہ اکبر. بہرحال کوئی بات نہیں, جو نعمت پاتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے, جس کو نعمت دی جاتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. بہرحال درختوں پر اسی درخت میں پتھر آتے ہیں جہاں پر پھل لگے ہوتے ہیں. تو امام محمد باقر نے فرمایا حسد کا عام رواج ہے, لوگ بہت زیادہ ضد پر ہیں. اگر تو اپنے تعارف سید کے ساتھ جائے گا, سید کے تعارف کے ساتھ جائے گا تو تیرا انجام میرے بھائی اچھا نہیں ہوگا. ایک کام کر, نسب چھپا اور یہ ظاہر کر کہ تو تاجر ہے تاجر, تو تاجر ہے تاجر, اور پھر شہرت ہو گئی کہ یہ تاجر ہے تاجر ہے تاجر ہے تاجر ہے تاجر ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے, جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں پہنچے. مسجد میں پہنچے, وہ وقت کا بادشاہ جو رات کو شراب پیتا تھا اب وہ جمعہ کے دن مصلی پر کھڑا تھا. سب لوگ کھڑے تھے. زید نے سوچا میں بھی کھڑا ہو جاؤں, کچھ تقیے سے کام لے لوں. توجہ آپ کی, اس لیے کہ آج تقیہ باز لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ تقیے سے کام لے لو, لیکن سوچنے کے بعد بھی خون علی اور دودھ فاطمہ نے تقیہ کرنے نہ دیا, کیونکہ جانتے تھے منافق تقیہ کرتے ہیں, مومن نہیں کیا کرتے. سوچا تقیہ کرو, کھڑے ہو گئے صف میں. خون جوش, خون کا جوش ہوتا ہے, خون جوش کھایا. تکبیر کہنے والے نے کہا, زید نے ہاتھ اٹھائے, لیکن شیر بطول اور خون علی نے کسی ظالم کی ابتدا کرنے نہیں دی. غصے میں آئے, ہاتھ پکڑا, کھینچا, مصلی سے پیچھے کیا, خود آگے گئے, تکبیر کہی, نماز جمعہ شروع کی. لوگ حیران ہیں, آواز بدل گئی لیکن آواز میں چاشنی تھی. نماز پوری ہوئی, بادشاہ نے کھڑے ہو کر کے ہنگامہ ہوا, چلانا شروع کیا. کون ہے کون ہے کون ہے؟ اتنے میں ساتھیوں نے کیا کیا, حضرت زید کو چپکے سے نکالا اور بھیڑ میں سے بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کے نکال دیا. ہنگامہ ہوتا رہا, کون ہے کون ہے کون ہے. چند ساتھیوں نے شور کیا, تاجر تھا تاجر تھا تاجر تھا. بادشاہ منبر پہ بیٹھا اور منبر پہ بیٹھ کے ہاتھ مار کے کہا اللہ کی عزت کی قسم, ماننے والا نہیں کہہ رہا ہے, حسد کرنے والا, ظلم کرنے والا, انکاری کہہ رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم. لوگ مجمع میں چلائے, مجھے بازو پکڑ کے پیچھا کرنے والا تاجر تھا تاجر. کسی تاجر میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو پیچھے کر دے. یہ جرأت صرف ایک ہی خاندان میں ہے, علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ جن کے پاس ہے وہ یہ جرأت کر سکتے ہیں, ان کے سوا یہ جرأت کوئی نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری. اب بتائیں خاندان رسول کو کیوں دبایا گیا؟ اس لیے کہ یہ جرأت ہے ان میں. اگر ان کو دبایا نہیں جائے گا تو یزید کی حکومت 3 سال تک کیسے چل سکے گی؟ اسی لیے ہر دور میں ان کو دبایا. تو میں عرض کر رہا تھا, حضرت شہباز محمد نے خرم کا لباس کٹوایا, لیکن خرم ناراض نہیں ہوا. یہاں تو پیر اگر ٹوک دے بدعقیدہ کے یہاں شادی نہیں کرنا تو لوگ بیعت توڑ دیتے. اتنی کچی بیعت ہے لوگوں کی, اگر پیر صاحب بیماری میں دیکھنے نہیں آئے تو بیعت توڑ دیتے ہیں. پیر صاحب بیٹی کی شادی میں نہیں آئے, لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. مخدوم صاحب نے کینچی سے لباس کٹوایا, خرم ہی رہا. اس کے حضور کیا میں بادشاہ بن سکتا ہوں؟ اب لباس تو کٹ گیا نا, اب سنت کے مطابق آ گیا نا. کیا میں بادشاہ بن سکتا ہوں؟ کیا میں بادشاہ بن سکتا ہوں؟ تب آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا, لچھن ہی ایسے ہیں. ہائے 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 ہائے,
हाय 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 हाय। एक तारीखी जुमला कहा, लक्षण ही ऐसे हैं, लोग हमें बादशाहत पर क्यों डराते हैं, हमारे बुजुर्गों की जूतियों में बादशाहत बढ़ती है, हमारे बुजुर्गों के दरवाजों से शहंशाहियत तकसीम होती है। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, इनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते। गौर तो करें, तो वह लक्षण ही ऐसे। तो खुर्रम को यकीन हो गया बादशाह तो मैं, इसका मतलब वलियों पे कितना एतमाद था। खुर्रम ने कहा बादशाह तो अब मैं ही बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर लाहौर गए, बादशाह का इंतकाल हुआ जहांगीर का, और बादशाह के जो बड़े लोग थे, उसके मुसाहिबीन थे, उन्होंने ताजपोशी की बात आई तो शहजादा खुर्रम के सर पे रखा, और उसी खुर्रम को बादशाह बनने के बाद लोगों ने शाहजहां के नाम से याद किया। इसका मतलब ये शाहजहानी जितनी मस्जिदें हैं ये बनाया तो शाहजहां ने है, लेकिन जिसने शाहजहां को शाहजहां बनाया है उसको मखदूम शहबाज कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सुल्तानुल आरिफीन, उर्से बुरहानुल आशिकीन, उर्से सानी अबू हनीफा। जिसने शाह, बल्कि यूं कह दो जिसने खुर्रम को शाहजहां बना दिया, जिसने खुर्रम को शाहजहां बना दिया, उसको मखदूम शहबाज कहते हैं। एक बात अर्ज करूं, जब बादशाह बन गए तो एहसान का बदला एहसान से अदा करने लगे, लेकिन बादशाह बनने के बाद भेजा बड़ी बड़ी जागीरें लिखकर, ये इतनी जागीर, ये मखदूम शहबाज उस वक्त शौक फरमा रहे थे। शौक क्या फरमा रहे थे मैं उसका जिक्र नहीं करूं, वरना लोग इसका मिसयूज करते, तो लोग मिसयूज करेंगे, इसलिए मैं नहीं कहूँ। हाँ, इसलिए कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज बहुत सारे बुजुर्गों का नाम लेकर लोग बहुत सारी गलत रविश की तरफ गए, अगरचे उस शौक को मैं कभी गलत नहीं समझता, ना नाजायज समझता हूँ, लेकिन लोग उसका मिसयूज करते। इसलिए हजरत शौक फरमा रहे थे और उस आले शौक पर आग जल रही थी। जब जागीर लिखी हुई मिली तो हजरत ने पढ़ा कि शाहजहां ने इतनी इतनी जागीरें हमारे नाम करवाई हैं, तो वो सारा खत जो जागीरों के हवाले से लिखा था, भाई हमने तो आपको बादशाहत दे दी और आप हमें जागीर दे रहे हैं, अंदाजा तो करें। क्या बात है। ताज अता करने वालों को भी खैरात दी जाती है, ये नबी का घराना है। ला सलुकुम अलैहि अजरा, यहाँ कोई उजरत नहीं ली जाती। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तान शहबाज मोहम्मद, सुल्तान शहबाज मोहम्मद। दोनों हाथों को उठाकर या शहबाज, या शहबाज, या शहबाज, या शहबाज, या शहबाज। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर साहिब सज्जादा। आज लोग बादशाहों का इनविटेशन कार्ड अपने ऑफिसों के अंदर फ्रेम करा करा के रखते हैं। मेरे मखदूम ने जागीर का परवाना अपने शौक नामे के अंगारे में जला दिया, और उस आले शौक के अंगारे में जलाने के बाद दूसरा खत लिखा, शाहजहां तू क्या समझता है कि तेरा रज़्ज़ाक और मेरा रज़्ज़ाक जुदा जुदा है? तवक्कुल का अंदाज देखें, इसी को खानका कहते हैं। खानका इसी का नाम है, खानका इसी का नाम है। हुस्न के 100 लिबास है, फिर भी वो मुतमईन नहीं, इश्क पहन के मस्त है। ये एक दरीदा पैरहन, सिकंदर खुश नहीं है, लूट कर दौलत जमाने की कलंदर दोनों हाथों से लुटा के रक्स करता है। ये कलंदर लोग हैं। जब जला दिया लिखा, तू क्या समझता है कि तू मेरा रज़्ज़ाक, तेरा और मेरा रज़्ज़ाक जुदा जुदा है? नहीं, बादशाह मुझे देकर एहसान जताएगा
اور میرا بادشاہ وہ ہے جو دے کر کبھی احسان نہیں جتاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ خط لکھا آپ نے اور فرمایا رہی بات جاگیر کی تو ہم نے جلا دیا جاگیر نامہ، لیکن دعا کی ہے تو عدل کرنے والے بادشاہوں کے لیے فقیروں کو چاہیے کہ دعا کریں، اور ہم تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ آخری بات، اس مجدد کا اصلاحی کارنامہ، تجدیدی کا اصلاحی کارنامہ، حضرت شہباز محمد نے اپنی پوری زندگی، بس اسی پہ بات پوری ہوتی ہے، توجہ، شہباز محمد مخدوم نے پوری زندگی لفظ صراحی، پوری زندگی، یہ اصلاحی کارنامہ، لفظ صراحی، صراحی کا نام اپنی پوری زندگی میں کبھی زبان پہ نہیں لایا۔ مخدوم شہباز کے نام پہ اچھلنے والوں، ان کے نام کے نعرے لگانے والوں، ان سے پیار کرنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، میں پوچھتا ہوں ان علماء مشائخ سے قسم دے کر کے پوچھو صراحی میں کیا برائی ہے؟ صراحی میں کیا برائی ہے؟ صراحی میں کیا برائی ہے؟ پوری زندگی کبھی صراحی کا نام نہ لیا، کیوں نہ لیا؟ پوچھا گیا، بتایا جاتا ہے کہ صراحی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اکثر صراحی شراب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اکثر صراحی کا ذکر شراب کے لیے آتا ہے، تو جو برتن شراب کے لیے لوگوں نے مخصوص کر لیا ہو، حضرت مخدوم شہباز کو نشے سے اتنی نفرت تھی کہ جو صراحی میں نشے کی چیز رکھی جاتی ہے اگرچہ وہ نام لینا جائز، بھئی شراب کا نام لینا بھی تو کوئی حرام نہیں ہے، لیکن تقویٰ کس معیار کا تھا، پرہیزگاری کس معیار کی تھی؟ شراب تو شراب، نشہ تو نشہ، جس صراحی میں شراب رکھی جاتی ہے اس کا نام بھی پوری زندگی نہ لے کر بتا دیا کہ مخدوم شہباز کو نشے اور نشے کی اشیاء سے کتنی نفرت ہے۔ لیکن آج یہی بہار ہے، یہی بہار، یو پی، بنگال، ہمارا ہندوستان، مہاراشٹر، سب سے زیادہ نشہ اگر کسی سماج میں پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کا سماج۔ ہمارے 16 17 سال کے بچے نشے میں اور شراب میں ڈوب رہے ہیں، کیوں؟ مسلمانوں ہی کے محلے میں ایم ڈی، بھنگ، چرس، شراب اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے سماج میں عام کی جا رہی ہے۔ وجہ وہ جانتے ہیں کہ جتنا ٹیلنٹ مسلمانوں کے پاس ہے اتنا ٹیلنٹ کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس قوم کو نشے کا عادی بناؤ، ان کو پڑھنے مت دو، ان کو آگے بڑھنے مت دو، ان کو نشے کا عادی بناؤ، ان کو تجارت مت کرنے دو، ان کو جہاں بانی کے اصول مت سیکھنے دو، یہ شراب اور شباب میں ڈوب جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کسی قوم کو ہزاروں ہتھیار کی نوک، ہزاروں ہتھیار کی ضربیں اتنا تباہ و برباد نہیں کرتی جتنا شراب اور شباب انسان کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، مخدوم شہباز کے عرس میں آنے والوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو۔ تمہارے اور ہمارے مخدوم نے جس میں شراب رکھی جاتی ہے اس صراحی کا کبھی نام بھی نہیں لیا، اور تم نشے میں ڈوب رہے ہو۔ بتاؤ، آج آپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں، ہماری بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہے، ہماری بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی بنیاد پر اوروں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے۔ کبھی سوچا؟ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا اس نے منصوبہ نہیں بنایا، پلان نہیں بنایا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ کب تک نشے میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک گانوں میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک شباب میں اور حسن میں ڈوبے رہو گے؟ نہیں مسلمانوں، تم بھی شہباز ہو۔ نوجوانوں کو اقبال نے باز اور شہباز سے یاد کیا ہے، یہ ولایت کے شہباز ہے، تم مومنوں میں ان کے غلام و شہباز ہو۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جب تک مسلمان نشہ نہیں کرتا تھا، کلکتہ کے ایک تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ برطانیہ کے شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں تھی۔ اب تم نشے میں ڈوب گئے ہو، اب تم شراب میں ڈوب گئے ہو۔ سن لو نشہ کرنے والوں، نشہ
کرنے والی قوم کبھی نہیں پنپ سکتی، نشہ کرنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارے بچوں کو تم نشے سے بچانا چاہتے ہو، بس میں اتنا کہہ دوں، یاد رکھنا اسلام میں ہر نشہ حرام ہے۔ جوانی کا نشہ ہو، دولت کا نشہ ہو، طاقت کا نشہ ہو، علم کا نشہ ہو، قوت کا نشہ ہو، نسب کا نشہ ہو، سارے نشے اسلام حرام کرتا ہے۔ ایک نشہ ہے جس کو صرف حلال ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو عبادت کی معراج قرار دیتا ہے، وہ نشہ نشہ عشق رسول ہے۔ یاد رکھنا ہر نشہ ناکام بنا دیتا ہے، نشہ عشق رسول کامیاب بنا دیتا ہے۔ ہر نشہ کھڑے ہوئے کو گرا دیتا ہے، عشق رسول کا نشہ بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے۔ ہر نشہ اگر چھپاؤ تو سسکیاں لے لے کر مرنا پڑتا ہے، اور اگر بتاؤ تو جیل میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ نشہ عشق رسول ایسا ہے، چھپانے والا اویس بنتا ہے، بتانے والا صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ ہر نشہ کرنے والا مجرم ہے، یہ نشہ کرنے والے کو عرش والے بھی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہر نشہ کرنے والا محفل میں ذلیل ہوتا ہے، جسے نشہ عشق رسول مل جاتا ہے اس کی تعظیم قبر میں نکیرین بھی کرتے نظر آتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں، تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اس لیے نشے سے بچو، ہدف طے کرو، نشے سے بچو، نشے سے بچاؤ، بدعت اور خرافات کا خاتمہ کرو۔ اور اتنی بڑی خانقاہ بھاگلپور اور بہار کی زمین پہ موجود ہے جو ایسی علمی خانقاہ ہو کہ فتاوی عالمگیری کے مصنفین یہاں سے تربیت پا کر جاتے ہیں۔ اب ایسی خانقاہ کے پڑوس میں رہنے والے اگر جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، تو آپ نے بزرگوں کی صحبت سے کیا لیا؟ اس لیے علم کی طرف پیش رفت کرو۔ آپ کے مرشد سرکار مخدوم شہباز ہمارے مرشد مکۃ المکرمہ میں اتنا علم ہونے کے باوجود بھی 3 سال تک کے امام ابن حجر مکی کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کر کے آپ نے علم حدیث حاصل، یعنی علم مکے تک حاصل کرنے کے لیے گئے۔ ہمارے بچے دلی تک نہیں جا سکتے، کلکتہ تک نہیں جا سکتے، بمبئی تک نہیں جا سکتے، علم ان شہروں کی طرف نہیں جا سکتے۔ اب آپ کہیں گے مولانا پیسہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس بہانے بہت ہیں، کہتے ہیں مولانا پیسہ نہیں ہے، تعلیم مہنگی ہے اس لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کتابیں اور کاپیاں مہنگی ہو گئی تو آپ بچوں کو نکال کے واپس لے رہے ہیں۔ کبھی موبائل کے شو روم سے بھی واپس آئیے کہہ کر کہ موبائل مہنگا ہے، کپڑوں کے شو روم سے واپس آئیے کہہ کر کپڑے مہنگے ہیں۔ مہنگے کپڑے ضرور خریدتے ہو، مہنگے مہنگے موبائل ضرور خریدتے ہو، پھر مہنگی تعلیم اپنے بچوں کو کیوں نہیں دلواتے؟ یاد رکھنا موبائل تمہیں عزت نہیں دے سکتا اور کپڑے تمہیں عزت نہیں دے سکتے۔ چند سال تک پھٹے پرانے کپڑوں پر اکتفا کر لو اور ہر مہنگی تعلیم اپنے بچوں کو دلا کر کے بلندی پہ کھڑا کرو۔ ایک بچہ پڑھ لکھ لے گا، آپ کی کئی نسل کو سنوار دے گا۔ یہ اس علمی خان وادے کی طرف سے آپ کو پیغام ہے۔ یہ چند بے تکے بے جوڑ جملے میں مخدوم شہباز کی بارگاہ میں بطور نظر پیش کرتا ہوں۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو حاضرین، حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ کا با کمال اور سیرت شہباز لامکانی پر ایک معظم اور معزز خطاب آپ نے سماعت کیا۔ یہ محبتوں کی عظیم الشان وادی میں جو خطاب آپ نے سادات کرام کی موجودگی میں سنا ہے یقیناً مقابل۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں مداح رسول انام جناب عمران نقیم صاحب قبلہ اشرفی کلکتری سے کہ وہ تشریف لائیں، محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس سلطان العارفین، فیضان سلطان العارفین۔ منبر نور پر
تشریف فرما حقائی مولائی حضور صاحب شہزاد رانا خطیب اعظم پیش نظر